مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ اوپر جو زکوٰۃ کے اموال میں مال تجارت کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آدمی نے اس نیت سے خریدی ہو کہ اس کو آگے فروخت کروں گا تو وہ مال تجارت ہے۔ ہر مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کوئی بھی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً اگر کسی نے کوئی زمین کا پلاٹ خریدا یا دکان یا مکان خریدا یا کوئی سامان اناج غلہ یا پھل ترکاریاں خریدا یا کپڑا یا فرنیچر یا کار یا اسکوٹر خریدی یا اور کچھ خریدا اور اس میں یہ نیت ہے کہ مجھے اس کو بیچنا ہے تو وہ سب مال تجارت ہے اور سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ نکالیں جو ہم تجارت کے لیے رکھتے ہوں۔ صاحب ہدایہ کی یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ ان چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا یا اپنے بچوں کے لیے استعمال میں لاؤں گا تو وہ مال تجارت نہیں۔ جیسے مکان اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا یا کار اپنے استعمال کے لیے خریدا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہدایہ میں دوسری جگہ بھی ہے عبارت جیسے وَلَيْسَ فِي دُرِّ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ۔ اس عبارت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ رہنے کے گھر میں اور بدن کے کپڑوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سامان پیک کرنے کی تھیلیوں، عطر کی شیشیوں، جانوروں باندھنے کی رسیوں میں زکوٰۃ۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سامان پیک کرنے کی تھیلیوں اور عطر کی شیشیوں اور جانوروں باندھنے کی رسیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ بیوپاری آدمی جو سامان بیچتا ہے، عطر فروش جو عطر فروخت کرتا ہے، اسی طرح جانوروں کا بیوپاری جو جانوروں کو فروخت کرتا ہے وہ سامان کے ساتھ ان کو بھی بیچتا ہے تو پیکنگ کی تھیلیوں اور عطر کی شیشیوں اور جانوروں کو باندھنے کی رسیوں پر بھی اس تاجر کو زکوٰۃ دینی ہوگی جس طرح سامان پر زکوٰۃ دیتا ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کو بیچتا نہ ہو بلکہ یوں ہی دے دیتا ہو یا دیتا ہی نہ ہو تو ان چیزوں کی زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی، مگر تاجر لوگ عموماً ان چیزوں کی بھی قیمت لگایا کرتے ہیں، لہذا تاجروں کو یہ مسئلہ خوب سمجھ لینا چاہیے۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت پکی نہیں تھی تو اگر چیز خریدتے وقت اسے بیچنے کی پختہ نیت نہیں تھی بلکہ یہ سوچ کر خریدا کہ ہو سکے تو ذاتی استعمال میں لاؤں گا اور اگر موقع ہوا تو بیچ دوں گا، یعنی بیچنے کی پکی نیت نہیں کی تھی تو وہ بھی مال تجارت نہیں، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کو عملاً بیچ نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر اس خیال سے خریدا کہ یہ چیز پڑی رہے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر کچھ نفع میں جائے تو بیچ دوں گا تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ بیچنے کی پکی نیت نہیں ہے۔ بیچنے کی نیت سے خریدا پھر نیت بدل گئی۔ اسی طرح اگر ایک چیز مثلاً مکان خریدا فروخت کرنے کی نیت سے، مگر خریدنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لگا لیا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ پلاٹ بنا کر بیچنے کے لیے جو زمین خریدی جائے اس پر زکوٰۃ۔ جو زمین اس لیے خریدا کہ اس میں پلاٹ بنا کر بیچنا ہے، جیسے 10-20 ایکڑ زمین،
एकड़ ज़मीन ख़रीदा और इस पर प्लाट बनाया ताकि इनको फ़रोख्त किया जाए तो वो भी माल तिजारत हैं, लिहाजा इस पर भी ज़कात आयद होगी। पहले ये हदीस बयान की जा चुकी है कि हज़रत समरा बिन जुंदब से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम उन तमाम चीज़ों में ज़कात निकालें जो हम तिजारत के लिए रखते हों। जो तिजारती ज़मीन या दुकान मकान बिकते न हों, इनकी ज़कात। यहाँ एक अहम सवाल मौजूदा दौर में ये पेश आता है कि बाज़ औक़ात तिजारती मकसद के लिए ख़रीदी हुई ज़मीन या मकान या और कोई सामान बिकता नहीं है और पड़ा रहता है, उनका कोई ख़रीदार नहीं मिलता और बाज़ वक़्त इस पर साल भी गुज़र जाते हैं, ख़ुसूसन जब कसाद बाज़ारी का दौरा हो। तो ऐसे वक्त में एक ताजर बसा औक़ात हिम्मत भी नहीं करता कि वो अपना माल बेच दे, क्योंकि शदीद तरीन नुकसान उठाना पड़ता है। और इस वक्त अमूमन तिजारत लोग बाज़ार की हालत के ठीक होने का इंतज़ार करते हैं ताकि नुकसान न हो या नुकसान कम अज़ कम हो, और इस इंतज़ार में भी कभी साल लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी अशिया तिजारत की ज़कात का क्या हुक्म है? आया साल बसाल देनी होगी या नहीं? जवाब ये है कि जब ये मकान या दुकान या ज़मीन तिजारत की नीयत से ख़रीद किया है तो जमहूर उलमा व फ़ुक़हा, जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद रहमहुल्लाह भी है, इनके नज़दीक इसकी ज़कात हर साल आएगी। इसके बिकने या न बिकने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं और कई सालों तक भी अगरचे वो न बिके, क्योंकि ये माल तिजारत हैं। हाँ, इमाम मालिक का मसलक ये है कि ऐसे माल तिजारत की ज़कात हर साल वाजिब नहीं, बल्कि माल बिकने के बाद सिर्फ़ एक साल की ज़कात दी जाए। इमाम मालिक के मसलक में ताजिर की दो किस्में हैं, एक को वो मदीर और दूसरे को मुहतकर कहते हैं। मदीर वो ताजिर है जो कीमत के बढ़ने का इंतज़ार किए बग़ैर रोज़ ख़रीदता बेचता रहता है, और मुतहक्किर वो है जो किसी चीज़ को ख़रीदने के बाद इसकी कीमत के बढ़ने का इंतज़ार करता रहता है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो फ़रोख्त कर देता है।